اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کے بعد ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کر ابو بکر کے دروازے پر پہنچتا ہے. حضرت اسماء دروازے پہ آواز سن کے آتی ہیں, پوچھتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے میں کیا جانوں میرا بابا کہاں ہے. تھپڑ مارتا ہے, اسماء کے کان کی بالی زمین پہ گرتی ہے اور وہ زبان حال سے کہتی ہے ابو جہل غلط سمجھا ہے, ابو بکر کی بیٹی کو یہ کٹ سکتی ہے, اپنے باپ اور اپنے رسول کے راز کو فاش نہیں کر سکتی. وہ کہتا ہے اگر اس کے ٹکڑے بھی کر دوں یہ تب بھی نہیں بولے گی کہ اس کا باپ اور اس کا نبی کہاں گیا ہے. آؤ ہم تلاش کے لیے نکلتے ہیں. اور تلاش کرتے کرتے کفار غار کے تہانے پر پہنچتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ان کی آہٹ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پہنچ گئے, دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے. آقا اگر یہ دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں غار میں بیٹھا ہوا دیکھ لیں گے, ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے, اللہ میرے بھی ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے, کہا ان اللہ معنا. ابو بکر اللہ جیسے محمد کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر کے بھی ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, پریشان ہونے کی ضرورت. حضرت اسماء فرماتی ہیں بابا جاتے ہوئے سارا نقد پیسہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. ہمارے دادا آئے نابینا تھے, کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر تمہیں بھوکا چھوڑ کر گیا ہے, سارا مال لے کر چلا گیا ہوگا. حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا نہیں دادا, وہ ہمارے لیے بہت پیسہ چھوڑ کر گئے اور پتھر اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر میں نے اس جگہ رکھ دیے جہاں پیسے رکھے جاتے تھے اور اپنے نابینا دادا کا ہاتھ لگوایا کہ دیکھیے خزانہ موجود ہے, مال موجود ہے. وہ مطمئن ہو کر کہنے لگا اب اس کے جانے کا اتنا غم نہیں. ابو بکر کے ایمان کا کیا کہنا اور ابو بکر کے خاندان کے ایمان کا کیا کہنا. واویلا نہیں کیا, شور نہیں کیا, دادا کے سامنے روئی نہیں کہ ہم تو بھوکے رہ گئے, نہیں, اپنے دادا کو تسلی دی, کہا بابا ہمیں بھوکا چھوڑ کر نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر 3 دن رہتے ہیں. 3 دن اس غار کے اندر اللہ کے نبی نے گزارے. رات کے اندھیرے میں حضرت اسماء گھر سے روٹی لے کر آتی, نبی کے ساتھ ابو بکر ہے, کھانا ابو بکر کے گھر سے آ رہا ہے, اسماء کھانا لا رہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے بیٹے عبداللہ وہ آ کر اہل مکہ کی پلاننگ, ان کی گفتگو, ان کی باتیں سن کر اندھیرے میں آ کر اپنے بابا کو بتا جاتے. عامر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی بکریوں کا چرواہا تھا, وہ آتا بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا اور ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا کر چلا جاتا. اس کے ریوڑ کے گزرنے سے اسماء اور عبداللہ کے آنے کے قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے. ساتھ بھی ابو بکر, کھانا بھی ابو بکر کے گھر سے, دودھ بھی ابو بکر کے گھر سے, رپورٹنگ بھی ابو بکر کا گھرانہ کر رہا ہے. یہ ابو بکر کی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چوتھی شب عبداللہ بن ابو بکر مکے سے 2 اونٹنیاں لے کر آتے ہیں جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے ہجرت کے لیے پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا. جب لوگ ہجرت کرنے کے لیے نکلے ابو بکر نے کہا تھا آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تم ٹھہر جاؤ, ہجرت کا محمد کا ساتھی تم بنو گے اور ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں اکٹھے ہجرت کریں گے. 2 اونٹنیاں لاتے ہیں اور اس پہ سوار ہو کر جب یہ اونٹنی آتی ہے حضرت اسماء گھر سے کھانا لے کر آتی ہیں, لیکن کھانا اس اونٹ کے کچاوے سے باندھنے کے لیے اسماء کے پاس رسی نہیں.
اپنا وہ کپڑا جن کو عرب عورتیں کمر پہ باندھا کرتی تھی اس کو حضرت اسماء پھاڑ کر آدھا حصے کے اندر اس رسول کے کھانے کو اس اونٹ کے ساتھ باندھ دیتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی ہیں، ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر تیری شان کا کیا کہنا، مکے میں تھا تو رسول کے ساتھ، غار میں تھا تو رسول کے ساتھ، اونٹ پہ سوار تو رسول کے ساتھ، سفر ہجرت کا تو رسول کے ساتھ، مرنے کے بعد دفن بھی ہوا تو رسول کے ساتھ، اٹھے گا تو رسول کے ساتھ، حوض کوثر پر بیٹھے گا تو رسول کے ساتھ، جنت میں داخل ہوگا تو رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اونٹنی پر ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری پر عامر اور عبداللہ نامی وہ شخص جو راستہ دکھانے کے لیے ابو بکر نے اپنے پیسوں سے جس کو ہائر کیا تھا، وہ چل رہا ہے۔ رات کی اندھیری اور تاریکی کے اندر مدینے کا سفر شروع ہوتا ہے، راستے میں ایک کافر ملتا ہے۔ ابو بکر تیری سچائی پہ سلام کرنے کو جی کرتا ہے، کہتے ہیں کافر ملا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اس کو جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ اگر کہوں یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو راز لیک آؤٹ ہوتا ہے، کفار پیچھے آ جائیں گے، اور اگر جھوٹ بولوں تو ابو بکر نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج کیسے بولے؟ کہا میرے دل میں آیا، میں نے کہا یہ راہ دکھانے والا ہے، راستے کا رہبر ہے۔ وہ کافر سمجھا کہ یہ کسی ایسے راستے پر جا رہا ہے جس کا اسے علم نہیں، اس نے کسی شخص کو کرائے پہ لیا ہے راستہ دکھانے کے لیے، اور ابو بکر کے دل میں تھا یہ محمد ہے جو مجھے جنت کا راہ دکھاتا ہے۔ وہ ابو بکر جس نے کبھی کفار کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے نہ آسانی میں صدیق کہا، فاروق اللہ کے نبی نے اس کو صدیق کہا اور اہل ایمان نے ان کو صدیق کہا۔ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ جواب میں کہتے ہیں یہ رہبر ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ دوپہر سخت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، ابو بکر تلاش میں لگتے ہیں، ایک چٹان دیکھتے ہیں جس کے نیچے جگہ صاف کر کے اپنی چادر بچھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ سلا دیتے ہیں۔ آقا سو جاتے ہیں، ابو بکر کو پھر بھی آرام نہیں ملتا۔ کہا جب نبی آرام کے لیے لیٹ کے، میں نبی کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے نکلا، ایک چرواہا نظر آیا جس کو پیسے دے کر میں نے اس کی بکریوں کا دودھ نکالا، ایک برتن پہ کپڑا باندھا، اس چرواہے کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس برتن میں دودھ نکال کر میں نے محمد الرسول اللہ کو پلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اٹھے اور چلے، راستے میں سراقہ ملا، کافر سردار جو پیچھے سے تلاش کرتا ہوا، ڈھونڈتا ہوا، کیونکہ کفار نے اعلان کیا تھا جو ان دونوں کو تلاش کر کے لائے گا زندہ یا مردہ اس کو اتنے اونٹ انعام ملیں گے۔ یہ سراقہ دوڑتا ہوا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا اے اللہ کے حبیب یہ اللہ کا دشمن آ گیا ہے۔ کہا یہاں تک کہ ہمارے اور اس کی سواری کے درمیان چند نیزوں کی جگہ رہ گئی، بہت قریب پہنچ گیا، میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا آقا مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، اے محمد کریم میں آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں، یہ اللہ کا دشمن ہمارے قریب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ تو جیسے چاہے ہماری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جا۔ کہا اس کا زمین سخت ہونے کے باوجود اس کا گھوڑا پیڑ تک زمین کے اندر دھس گیا۔ اس نے کہا میں واپس لوٹ جاتا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے میں اس عذاب سے بچ جاؤں، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اور نہ صرف واپس لوٹتا ہوں، اس راستے میں جتنے آئیں گے ان کو بھی واپس لوٹا دوں گا کہ اس راستے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے۔